حضرت یعقوب علیہ السلام آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہنے لگے، یہ نہیں کہا کہ تم زندگی کیسے گزارو گے، کیا کماؤ گے، کیا کھاؤ گے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ ہر ایک کی زبان سے سنا، سب نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، تو پھر سکون ملا ہے۔ تو کیا ہم یہ جو کوشچن ہے، ہم یہ جو سوال ہے، کیا ہم یہ سوال ہماری بیٹی سے نہیں کر سکتے، ہمارے بیٹے سے نہیں کر سکتے، ہماری بیوی سے نہیں کر سکتے، ہماری ماں سے نہیں کر سکتے، ہمارے ماتحتوں سے نہیں کر سکتے کہ تم کس کی عبادت کرو گے، کس کی عبادت کر رہے ہو، کس کو خوش کر رہے ہو؟ اللہ کو خوش کرنا موسٹ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ضروری ہے، ایجوکیشن سے زیادہ ضروری اللہ کو خوش کرنا ہے۔ اور پردہ یہ فرض ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ آج کرناٹک میں ہو کیا رہا ہے کہ مسلم جو ٹیچرز ہیں وہ آ رہی ہے، برقع اتار رہی ہے اور پڑھا رہی ہے، غلط۔ آپ اس نوکری کو چھوڑ دو، آپ برقع اتارو مت۔ برقع یہ حیا اور یہ آپ کو پردے میں رکھتا ہے، آپ کسی اور کے سامنے کسی نوکری کے لیے آپ لہٰذا اس پردے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ آپ اسٹوڈنٹ ہو تو اپنی تعلیم کے لیے اپنا اسکارف اتار نہیں سکتے، اپنا برقع اتار کر غیروں کے سامنے بے پردہ نہیں ہو سکتے۔ آج ہماری وہ ایک مسکان تھی جس نے اتنی ہمت بتائی اور اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور وہ لیکن اس کے بعد جو کرناٹکا کے حالات ہیں، آج اکثر لڑکیاں حجاب اتار رہی ہیں اور پھر کلاس میں جا رہی ہیں، اکثر بہنیں برقع اتار رہی ہے پھر کلاس میں جا رہی ہے۔ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے، اتنی زیادہ ضروری وہ تعلیم نہیں ہے۔ گھر پر بیٹھو قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، گھر پر بیٹھو دیندار بنو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اللہ کو خوش کرو۔ اگر ڈاکٹر بن بھی گئے ایسا کرتے ہوئے، اللہ ناراض ہو گیا تو خدا کی قسم سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اگر ایسے انجینئر بن بھی گئے، ایسے اگر وکیل بن بھی گئے، ایسے اگر ڈگری حاصل کر بھی لی، ایسے اگر دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ بھی گئے اور اللہ ناراض ہو گیا تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ تو لہٰذا پردہ یہ فرض ہے، پردے کے لیے پردے کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا ایجوکیشن کے لیے، دنیاوی تعلیم کے لیے، لیکن دنیاوی تعلیم کو قربان کر دیا جائے گا پردے کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے چہرے کو چھپانے کے لیے، اسلامی شعار کو باقی رکھنے کے لیے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یہ پردے کی ایک آیت۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، دوسری آیت۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ تیسری آیت۔ ان تینوں آیتوں سے چہرے کا مکمل پردہ، آنکھوں کا مکمل پردہ، بہت ساری آیتیں، بہت ساری تفاسیر ہیں۔ ہم اتنا سمجھ لیں کہ آج فتنے کے دور میں اور زمانے میں آنکھیں کھلا رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک آنکھ سے کوئی چل سکتی ہے تو اسے ایک آنکھ سے چلنا پڑے گا۔ فتنے کا دور ہے، آنکھوں سے ہی باتیں شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہی زنا شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان تزنیان، سن لو کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آنکھیں کس طرح زنا کرتی ہے؟ فرمایا کہ جب یہ بے حیائی کی طرف اڑتی ہے تو پھر زنا کرتی ہے، بے شرمی بے حیائی کی طرف اڑتی ہے۔ ٹی وی بے حیائی ہے، نام محرم کو دیکھنا بے حیائی بے شرمی ہے۔ تو کالج اور یونیورسٹی میں اور اسکولز میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے، وہاں پروفیسر ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، وہ بات الگ ہے کہ لیڈیز ٹیچر ہے تو وہ پڑھا رہے وہ بات الگ ہے۔ لہٰذا میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچائے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اے نبی آپ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں خود بھی نماز کی پابندی کرنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی نماز کا پابند بنانا ہے۔ اور جہاں جہاں ہمارے ماتحت ہے، ماتحت کا مطلب ہے جو ہمارے ہاتھ کے نیچے ہے، یعنی اگر ہم مینیجر ہے تو ہمارے ہاتھ کے نیچے امپلائیز ہوتے ہیں، اگر ہم لہٰذا باس ہے تو بہت سارے ہمارے ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں، تو ان کی بھی ہمیں فکر کرنا ہے۔ اگر ہم دکاندار ہیں، دکان کے مالک ہے تو دکان کا نوکر ہمارا ماتحت ہے۔ نماز کا وقت
وقت ہو تو خود بھی چلے آئے، اپنے نوکر کو بھی ساتھ لے کر آئے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دکان بند ہی نہیں ہوتی ہے، نہ مالک پڑھتا ہے نہ نوکر پڑھتا ہے، کوئی نماز نہیں پڑھتا، چاہے بازار میں ہو، نکڑوں پر ہو، چوراہوں پر ہو، نمازوں کی پابندی نہ مالک میں ہے نہ نوکر میں ہے، نہ باپ میں ہے نہ بیٹے میں ہے، نہ بیٹی میں ہے نہ ماں میں ہے۔ یہ پابندی ہونی چاہیے اور شریعت پر چلنا چاہیے۔